السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم نے کچھ ویڈیوز شروع کر دی تھی اسٹرالوجی کی، کیونکہ ایک بہت بڑا علم ہے، تو ہم نے چاہا کہ لوگوں کو ہر لحاظ سے رہنمائی ملے، دینی بھی، دنیاوی بھی، سائنٹیفک بھی۔ تو وہ کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کی ہم نے اس منتھ کی بروج کے اوپر، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اور اب میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام لے کے آ رہا ہوں کہ جو کہ پڑھ کے آپ کے اندر طاقت آئے گی، جسم کے اندر سستی کاہلی دور ہوگی۔ میں اس کا پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کا ہر نام برکت والا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے، مجھے کچھ لوگ واٹس ایپ کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد ہمارا کام نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ رب العالمین کے نام ہے، اور اللہ نے قرآن میں، حدیث میں، ہر چیز میں ثابت کیا، جو لوگ میرا ذکر کریں گے میں انہیں بلندی کی راہیں دکھاؤں گا۔ تو خدا را آپ اس کو مستقل مزاجی سے پڑھیں، استقامت سے پڑھیں، اور اس یقین سے پڑھیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو ایک بتانے والوں میں سے ہوں، آپ کو کنویز کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جاری رکھا کریں۔ جیسے میں نے ایک لفظ بتایا تھا البرو، میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں میں بری عادات ہیں ان کے لیے پڑھیں۔ کچھ لوگوں نے 10 دن پڑھا، 15 دن پڑھا، اور آگے سے یہ کہا کہ جی وہ عادتیں ان کی نہیں جا رہی۔ ایک آدمی 20 سال سے شراب کا عادی ہے، یا 40 سال سے کسی بھی بری چیز کا عادی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا۔ نور جو ہوتا ہے نا، نور، اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طریقے سے چیک بھی کرتا ہے کہ یہ کتنا ذکر کرے گا اور میں نے اس کو کیسے دینا ہے۔ یہ ڈیپینڈ اللہ کرتا ہے۔ آپ لوگ بیچ میں جو ہے نا پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ ذکر الہی ہے، یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، دنیاوی علم نہیں ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کے نام ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 100% اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا جو نام ہے وہ ہے یا کویو یا الکویو۔ کوی وہ ہے جو پوری قدرت رکھتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل ایک چیز چل رہی ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہو جائیں گے، فلاں آدمی آ جائے گا چلا جائے گا۔ کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہو، پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، وکیل ہو، اس کی کوئی قدرت نہیں۔ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، رب العالمین، اور اس کی قدرت کا نام ہے یا کویو۔ کسی کے کرنے سے، کسی کی بیک بائٹنگ سے کوئی اوپر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق، جسے کہتے ہیں نا پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا، پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو آپ لوگ یہ کیسے محسوس کر لیتے ہیں کہ کسی کی بیک بائٹنگ سے یا کسی کے چاہنے سے کوئی آ گیا؟ آپ لوگ یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، اللہ کی حکمت سے، اللہ کی وجہ سے وہ آیا ہے۔ اب اس میں دوسری وجہ یہ آگئی کہ پھر آپ ان کو برا نہ جانیں۔ ہمارے نصیب میں ایسا لکھا ہوا تھا، اللہ نے ویسے کر دیا، اس کو قبول کریں اور اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں، کہ تاکہ اگر وہ بری چیز ہے تو اس ذکر سے وہ زائل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایسے الفاظ مت بولیں تکبر والے، ان کا بہت خیال رکھیں۔ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، خیالات اور الفاظ، ان کی بڑی طاقت ہے۔ اس کی طاقت کی مثال ایسے لے لیں کہ نہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی آدمی غلیظ قسم کی گالی دیتا ہے، آپ کو شدید غصہ آ جائے گا۔ پاکستان میں بے شمار قتل ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ گالی دی، گالی سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ الفاظ یاد رکھیے گا، الفاظ۔ اس لیے میں بار بار زور دیتا ہوں، اور میں نے ابھی بتایا آپ کو یا کویو الکویو۔ کوی کا مطلب ہے جو پوری قدرت سے، پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، رکھتا ہو۔ اہل حقیقت کہتے ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنے کچھ راز اپنی مرضی سے اشکبار کیے ہوں۔ اہل طریقت، جن لوگوں نے اپنا دن رات اللہ کے ذکر میں محو کیا ہو، اور ہر ٹائم دنیا داری کو چھوڑ کے وہ صرف کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل حقیقت۔ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اس کا ذکر کرے اپنے آپ کو حقیر اور مسکین سمجھے، کیونکہ اس کی طاقت بہت ہوگی پڑھنے سے۔ تو جب اس میں وہ طاقت آئے گی تو اہل حقیقت کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں تکبر بھی نہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو حقیر اور مسکین سمجھے، تاکہ حق سبحانہ تعالیٰ کو اس کو مزید قوت عطا فرمائے، اتنی قوت کہ وہ لوگوں پہ غالب آ جائے۔ لیکن وہ منشا کس کی سمجھے؟ اللہ کی، رب العالمین کی، یا کویو کی۔ اچھا، آگے ہے جو شخص بھی اس اسم کا ذکر کرے گا، اس میں ظاہری اور باطنی بوجھ اٹھانے کی قوت اللہ پیدا کر دے گا۔ کاروباری حالات ہوں، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، گھر کے اندر کلیش ہو، جب وہ آدمی یا کویو کا ذکر کر رہا ہوگا نا، اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ اس کو نارمل لے گا اور وہ اس کے سلوشن کی طرف جائے گا، جو یا کویو پڑے گا۔ اور اس کی روح کہتے ہیں اورا، ٹھیک ہے، روح جو ہے وہ بھی طاقتور ہو جائے گی۔ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے زخم نہیں لگیں گے کہ میری ماں نے میرا دل دکھا دیا یا میرے دوست نے میرا دل دکھا دیا۔ تو جو بندہ یا کویو کا ذاکر ہوگا،
اس کی روح بھی اسٹرانگ ہوگی, اس کا جسم بھی اسٹرانگ ہوگا, اور اللہ اس کو یہ قدرت دے گا کہ لوگ اس سے مرغوب ہوں. اس کو صرف پڑھنے کی ضرورت ہے, اور پڑھنے کی ایسے ضرورت ہے کہ اس کو طاقت سے پڑھا جائے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھا جائے. اس اسم کا ذاکر کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہوگا, کسی بھی کاروبار سے عاجز نہیں ہوگا, کسی سے مثلا اس کو ڈینائی نہیں کرے گا, اس کی بات کو سمجھیں گے, پیار کریں گے. اور جو لوگ جیسے عورتیں ہیں گھر میں, کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ یا کبھی جب پڑھیں گے ان کو عجیب سی طاقت محسوس ہوگی, حالانکہ وہ برائی اپنی جگہ قائم رہے گی. ایکچولی ہم نے اپنے اندر ایک اورا قائم کرنا ہے, انرجی قائم کرنی ہے, وہ یا کبھیوں سے پیدا ہوگی. اچھا, علماء یہ کہتے ہیں کبھی کے اعداد جو ہیں وہ 116 ہیں, 116, ٹھیک ہے. اور دیکھیں موسیٰ کے اعداد, حضرت موسیٰ تھے یا موسیٰ جن کے نام موسیٰ ہوں گے, ان کا اعداد بھی 116 ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بچے تھے ان کو اندھیرے میں بکسے میں بند کر دیا گیا, ڈال دیا گیا, باوجود ساری توانائی سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے ان کو بچا لیا گیا. اب قیاس یہ ہے, اور سالکین یہ لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ یا کبیوں کا ورد کرتی تھیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اس کی وجہ, اس اللہ کے نام کی برکت سے اللہ نے موسیٰ کو بچایا, موسیٰ علیہ السلام کو. اور دوسری بات, جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی اور اپنی حکمت کے ساتھ جس کو مقدر کیا, اس کو اپنے اسم کے ذریعے اس کی قوت بھی عطا کی. ہر اسم کی اپنی قوت ہوتی ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, ایک تو نام سے اسم نکلتے ہیں, میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا آپ کو, ٹھیک ہے. ایک آپ جو بھی اسم پڑھیں گے اس کا فائدہ تو ہوگا نا, آپ کے اندر وہ طاقت, وہ روحانیت آئے گی. آپ کوئی بھی اسم لیں یا کبیو ہے اس کو پڑھیں اور اس کا پھر دیکھیں. اور دوسری بات, جو میرا اپنا ایک طریقہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ صبح اٹھیں, نہار منہ کہتے ہیں, کچھ آپ برش کریں, برش کرنے کے بعد 116 مرتبہ پانی پہ دم کریں اور پانی پی لیں. باقی مداوت آپ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے آپ کا دماغ تیز ہوگا, آپ کے جسم میں رئیسہ جسے کہتے ہیں, اعصاب کہتے ہیں, وہ بہت تیز ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یا کبیو آپ کے اعصاب کو تیز کر دے گا. جیسے کوئی لوگ پلوانی کرتے ہیں ان کو یا کبیو پڑھنا چاہیے, جو لوگ ریسلنگ کرتے ہیں, جو لوگ ایتھلیٹ ہیں ان کو یا کبیو پڑھنا چاہیے. کچھ بچے امتحان کے دوران آ کے خاص طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں, بخار چڑھ جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی والدین کو بھی چاہیے کہ وہ 116 مرتبہ یا کبیو پڑھ کے ان پہ پانی پہ دم کریں اور انہیں پلائیں, وہ بیمار نہیں ہوں گے. دوسری بات, جو لوگ حاسدین کے اثر سے بچنا چاہتے ہیں, یہ میں اپنی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ سے کر رہا ہوں کہ جو میں لوگوں کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں اور اس کے رزلٹ اچھے آتے ہیں. وہ لوگ اس طرح پڑھیں گے, یا اللہ یا کبیو یا متینو, یا اللہ یا کبیو یا متینو. اس کو بھی 116 مرتبہ پڑھیں گے, باقی کے اعداد ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ یا کبیو ہے. اس کو پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں گے, حشاش پشاش رہیں گے, بچہ گھر پہ آ کے جیسے سو رہا ہے یا غفل ہو کے سو جاتا ہے, اور اس کی طلب بڑھ جائے گی ایجوکیشن کی طرف, اور اس کے اندر انرجی آ جائے گی, بلکہ زیادہ انرجی آ جائے گی, تو پھر آپ یا کبھی کو بند بھی کر سکتے ہیں. اچھا, تیسری بات, میں نے اس کو یا کبیوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ بڑھاپے میں کسی بھی ایک بیماری ہوتی ہے نا, جس سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے, اگر ان کو بھی 116 مرتبہ یا 1000 مرتبہ, 1000 مرتبہ کو میں نے زیادہ دیکھا ہے, پڑھ کے پانی پلائیں گے تو ان کی یادداشت بہتر ہو جائے گی. جتنی مرضی ان کو آپ دوائیاں کھلا لیں, یہ دوائی اس یا کبیوں کو جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اس سے زیادہ کام کرے گا. دوائی ضرور کھلائیے گا, لیکن یا کبیوں جب 1000 مرتبہ کوئی بھی ان کو کھلائے, پانی پہ پڑھ کے کھلا دے, پانی پہ پڑھ کے پلا دے, یا دوائی پہ پڑھ کے کھلائے, تو آپ اس کی طاقت دیکھیے گا کیسی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دشمنان دفع, مثلا کہ جو لوگ حاسدین ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے یا کبیو. حالانکہ اس کے لیے بے شمار وظائف ہیں, بے شمار لوگ چیزیں بتاتے ہیں, لیکن میں نے اس کو بھی پایا ہے. اور معتبر روایات, مثلا معتبر روایات یہ کہتا ہوں کہ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ سارے شیخ کرام کہتے ہیں کہ دشمنوں کو اگر آپ کے گھر آتا ہے, آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دشمن ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, تو جب آپ آٹا گوندیں تو اس کے اوپر 121 مرتبہ یا کبیو پڑھ کے دم کرتے ہیں. آپ خود بھی وہ کھانا کھائیں. اگر آپ کے دل میں بغض ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور دوسرے کے دل میں بھی اگر کوئی بغض, کوئی حسد ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. میری صرف یہی ریکویسٹ ہے, اس کو پڑھیں, سنیں اور اللہ کے فضل کو تلاش کریں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یوٹیوب کے اوپر آئے, اور اپنے ویوز سے ہمیں ضرور نوازیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.